بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کے من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی تھی اس پہ میں نے میرا خیال تھا اسٹیٹس پہ بھی لگایا, آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی کہ حیدرآباد کی جس بچی نے فرسٹ اس سے جو ہے آپ کی منزل سے چھلانگ لگائی اسکول کی, اس کا لیٹر میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا. میں کوشش کروں گا اس پہ لگا بھی دوں, اس پہ اپنے جو ہے وی لاگ پر. شمع جنیجو جو ہیں صحافی, انہوں نے شیئر کیا تھا. اس وجہ سے میں سمجھوں گا کہ وہ صحیح ہے, ایسا ہی ہے. میری اس سے زیادہ ریسرچ ابھی اس پہ نہیں ہے, لیکن چونکہ میں جانتا ہوں تو اور میں پیرنٹنگ میں اس چیز کو شیئر بھی کرتا رہتا ہوں, تو مجھے تھا کہ موضوع ایسا ہی ہوگا. اس لیٹر پہ اس نے لکھا کہ بڑی بہن جب موبائل یوز کرتی ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا, میں جب موبائل یوز کرنے لگتی ہوں تو مجھ سے چھین لیا جاتا ہے, مجھے ٹوکا بہت زیادہ جاتا ہے, میں اپنا ٹائم پڑھ لیتی ہوں لیکن کہ اگر میں کو تھوڑا سا مفہوماً چینج کر رہا ہوں, اگر پیرنٹس کو نہیں نظر آتا تو مجھے شاؤٹ کرتے ہیں کہ تم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اب ان تمام جملوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جو بانڈنگ ہے بچے کی اور پیرنٹس کی, وہ بانڈنگ ہی نہیں ہے. دیکھیں, میں نے کتنی دفعہ کہا کہ پڑھائی کا رول جو ہے آپ کے معاشرے میں وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہونا چاہیے ہے. پڑھائی کا رول پنشمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے ہے. پڑھائی کے پیچھے لگ لگ کے آپ بچے کو اپنے سے دور نہ کریں, بلکہ باقاعدہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ تربیت کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ تربیت میں آپ ایک اچھا انسان تیار کرنا چاہتے ہو, ایک اچھا لڑکا یا ایک اچھی لڑکی تیار کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکے, اپنی معاشی جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھ سکے, سماجی معاملات کو بھی دیکھ سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بچے نے 100 آؤٹ آف 100 لینے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بچے کو روبوٹ کی طرح ہونا چاہیے. جب آپ بولیں کہ اٹھ جائے تو وہ اٹھ جائے, جب آپ بولیں بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے, جب آپ بولیں کھا لو تو کھا لے, جب آپ بولیں نہ کھانا نہیں کھائے. ایسا نہیں ہے. دیکھو, بچے کے بھی اپنے احساسات ہوتے ہیں, بچے کی اپنی ایموشنز ہوتی ہیں, آپ کو ان ایموشنز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. پھر کیا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے دور نہیں کرنا بچوں کو, موبائل یا سم تھنگ سے, ان کو ڈسپلن کرنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ احساس کمتری کا شکار کر دیں گے اور بچہ یا بچی جو ہے اس کے فرینڈ میں سے کسی کے پاس ہوگا, اس کو تجسس ہوگا, جائز ناجائز طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی رہے گی. صحیح ہے. تو اسی کے اندر شمع جنیجو نے ایک ورڈ لکھا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا وہ ورڈ, کہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے بھائی. اگر ایک بچہ جو ہے وہ آپ کا فرسٹ پوزیشن لیتا ہے, دوسرا جسٹ پاسنگ مارکس لیتا ہے, تو وہ کسی اور چیز میں اچھا ہوگا نا. وہ فائنڈ کرنا ہے, آپ پیرنٹس اس چیز کے ہو کہ اگر آپ یہ چیز بھی فائنڈ نہیں کر سکتے کہ یار میرے بچے میں یونیکنس کیا ہے, آپ نے لگی بندی وہی پیٹرن کہ دیکھو تمہاری بڑی بہن کے جو ہے 72 آئے تھے, تمہارے کیوں نہیں آئے 72. بھائی اس کا وہ فیوریٹ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. میرے اپنے بھتیجے ہیں, اس میں سے ایک ہے اس کا میتھ فیوریٹ سبجیکٹ نہیں ہے, میں کبھی مائنڈ نہیں کرتا. حالانکہ ان کے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ پہلے اس کے 100 آؤٹ آف 100 آتے تھے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے, اب جب یہ شعور کی عمر پہ آیا تو اس کے یہ سبجیکٹ جو ہے یہ میں دیکھتا ہوں ایکسٹرا آرڈنری ہے, اس میں کچھ بھی نہ کرے. جیسے ہوتا ہے جتنی محنت آپ اس کو میتھ میں کراتے ہیں اس کی 50% محنت پہ وہ اس پہ 100 آؤٹ آف 100 لے رہا ہے. اس کا مطلب ہے ڈل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے نالائق نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی میں ایسا نہیں کہ کچھ نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے اس کی ڈائریکشن وہ والی دینی ہے آپ نے. میری ڈیفینس کی ایک کلائنٹ تھی, وہ بیکن ہاؤس کی کنسلٹنٹ تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ایک بچہ آیا, بالکل نہیں پڑھتا تھا, بالکل کہتے مشکل سے پاس کروایا جاتا تھا ان کو. کہتے ایک دن میں نے اسے جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا. کہتی ہے ایکسٹرا نہیں, کہتے میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ معین خان اکیڈمی میں وکٹ کیپنگ کرتا ہے. تو وہ کہتے میں نے ان کے پیرنٹس کو کہا اس کو کرکٹ کھلاؤ. آج میرا خیال سے پاکستان کی انڈر 16 یا انڈر 17 ٹیم میں وہ موجود ہے لڑکا.
تو بھائی آپ اس بات کا خاص خیال کریں کہ آپ بچے کی پرورش کر رہے ہیں یا بچے کو ٹارچر کر رہے ہیں، پنشمنٹ دے رہے ہیں. آپ کا جو گھر ہے یا جیل خانہ ہے. بہت افسوس ہوا اس بچی کا، اور میں نے اسٹیٹس پہ لگایا تھا. میرا خیال سے یہ جو تھا آپ کا لیاقت جو ہے، نام ذہن پورا نکل رہا ہے ان کا میرے ذہن سے، ان کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ لگائی تھی کہ یہ کسی بھی وجہ سے ہوا ہو، لیکن اس میں ہم سب کا قصور ہے. اس میں آپ کا بھی قصور ہے، اس میں میرا بھی قصور ہے. صحیح ہے، میرا قصور یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں اویئرنیس کی آواز نہیں نکال سکا. آپ کا قصور یہ ہوگا کہ آپ ایک کان سے سنتے ہو، دوسرے کان سے نکال دیتے ہو، نہ اپنے بچوں پہ اپلائی کرتے ہو، نہ ارد گرد والوں کو بتاتے ہو. آپ کو میں نے کہا کہ یہ واجب ہوتا ہے اچھی بات کو سیکھنا، سمجھنا اور آگے پھیلانا. لیکن کیا ہے، ہمارا پرینک دیکھنے سے ہی نہیں فرصت ہوتی، ہمیں الٹی سیدھی ٹی وی کی چیزیں دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ہوتی، ہمیں بیٹھ کے غیبتیں کرنے سے ہی فرصت نہیں ہوتی. ہم کہاں سے بچوں کی تربیت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس بچی کے اگلے سفر کو آسان کرے، اور کم کہے کو زیادہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے جانے کی وجہ سے دوسرے پیرنٹس کی آنکھیں کھول دے، اور آج کے بعد کوئی بچی جاتے ہوئے اس طرح کا کوئی پیغام اپنے پیرنٹس کے پیچھے نہ لکھ کے جائے. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.